لمن اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو تھوڑی دیر دین کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق و رحمت فرمائی۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہفتہ واری گشت کا دن ہے۔ ہر ہفتہ ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے کسی مقصد کے تحت۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد سے جو دور ہیں لوگ، گاؤں والے، محلے والے، وہ کس طریقے سے مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ 5 وقت تو آنا ہی ہے نماز میں، اس کے علاوہ تعلیم وغیرہ جو ہے اس پر کیسے بیٹھنے والے بن جائیں۔ ہاں، جیسے عشاء کے بعد تعلیم ہو رہی ہے، مغرب کے بعد کچھ کام، اسی طریقے سے ہفتہ واری گشت کا جو دن ہے ہمارا، جمعہ کا دن، عصر اور مغرب، اس دونوں میں بھی لوگ بیٹھنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے کیا ہے، افہام و تفہیم کی جاتی ہے، یہاں بیٹھ کر اس کے لیے کچھ، اسی کے لیے جوڑ رکھا جاتا ہے، اسی کے لیے ہفتہ واری دن رکھا جاتا ہے۔ جوڑ میں بھی جا کر لوگ اپنے اپنے مقام پہ رہ کر کیا کام کیے ہیں 1 مہینہ میں اسے سنانا پڑتا ہے کہ بھائی سدھولی حلقے میں اس مہینے میں کتنی جماعت نکلی، کتنے لوگ نکلے، مہینے میں 3 دن کتنے لگائیں، سال میں کتنے 4 مہینہ یا 40 دن لگا رہے ہیں، کتنے حافظ صاحب، عالم صاحب نکل رہے ہیں، نہیں نکل رہے ہیں، اس کی کارگزاری دینی ہوتی ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، جوڑ ہوتا ہے، اور ہر مہینہ ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ اپنے علاقے میں۔ باقی تو ہر مہینہ کتنی جگہوں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے، یہ محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ہر علاقہ والا اپنے یہاں کوشش کرتا ہے اس بات کا کہ ہمارے یہاں سے جتنا زیادہ ہو سکے جماعت نکلے، تاکہ دین کا کام اتنا زیادہ مضبوط طریقے سے ہو۔ جو آدمی جماعت میں نکل جاتا ہے، جماعت میں لگ جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں دوسرے کے مقابلے میں تو تھوڑا بہتر ہو ہی جاتا ہے۔ جو عورت جماعت میں چلی جاتی ہے، کوئی فتویٰ کچھ ہے، تقویٰ لیکن کچھ ہوتا ہے، جماعت میں چلی جاتی ہے، وہ اوروں کے مقابلے میں بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کو کہیں نہ کہیں دینداری اور دنیا داری میں فرق معلوم ہو جاتا ہے، وہ اوروں کے بنسبت نیک ہی نظر آتی ہے، اور وہ لوگ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، بہت سے معاملات میں بھی، معاشرت اور معیشت میں بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ ہاں، عبادت تو چھوڑ ہی دیجئے، انشاءاللہ اس میں ہو ہی جاتے ہیں بہتر، کیونکہ عبادت کے درستگی کے لیے ہی جماعت میں نکلتے ہیں۔ ہاں، جا رہے ہیں جماعت میں، نہیں آ رہا ہے تحیات درود، جا کر وہاں سیکھ لیے، نہیں آ رہا ہے قرآن وغیرہ کچھ پڑھنا کہ نماز میں کیسے، تو اس کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، کوشش کیا جاتا ہے، اور کوشش اپنی ذات سے کرنی ہوگی۔ جب ہم اپنی ذات کو سب سے پہلے اس میں لگائیں گے تو پھر اس کے بعد پھر اپنے رشتہ دار کو بھی لگانا آسان ہوگا، دوست احباب کو بھی لگانا، کیونکہ کوئی کام کرنے کے لیے خود اس پر عمل کرنا ہوگا سب سے پہلے، تبھی بات میں اثر پیدا ہوگی۔ نہیں کیے تو پھر اثر بھی بات میں نہیں۔ دوسرے کے بعد جانے سے بھی دل گھبرائے گا، بھائی میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں، کیسے بولوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ 4 آدمی میں کچھ ایسا آدمی ہو بول دے کہ بھائی تم ہی نہیں عمل کر رہے ہو، کیا کو آ گیا بولنے، بے عزتی محسوس۔ اس لیے کیا ہے، آپ جب دعوت کے کام کو دیکھیں گے، کہتے ہیں بھائی نبی نے دعوت دیا ہے، اس سے پہلے انبیاء انہوں نے دعوت دیا ہے، پھر صحابہ نے اس کام کو، تو سارے کے اگر مجموعے کو دیکھیں گے تو ہر آدمی نیک تھا دعوت دینے والا، اس کے اندر وہ والے فعل نہیں تھے۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہوتے ہی نادم اور شرمندہ ہوئے اور معافی مانگی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر توبہ طائب ہو کے پھر اسی کام میں لگ گئے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ بھائی محنت کرنا ہے، اسی جوڑ کے لیے ہم لوگ آج بھی بیٹھے ہیں، اور ہر ہفتہ بیٹھتے ہیں کہ بھائی آج 10 آدمی جو بیٹھے ہیں، اگلے ہفتے کیسے 15 آدمی بن جائیں، کیسے 15 آدمی بن جائیں ہم۔ اگر 15 آدمی ہو جائیں گے تو اگلے ہفتے 17 آدمی ہو جائیں گے، کچھ تو بڑھے گا۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ اس ہفتے اگر 10 بیٹھ گئے تو اگلے ہفتے 5 ہی رہیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی وقت ملا بیٹھ گئے، کبھی نہیں ملا ہے۔ بھائی اس کام کو بھی اپنا کام سمجھ لے اگر آدمی، تو بالکل وقت مل جائے گا، ہے کہ نہیں ملے گا وقت؟ ملے گا۔
حضرت مولانا شفیع صاحب، مفتی شفیع صاحب جنہوں نے معارف القرآن لکھا ہے، مفتی تقی صاحب کے والد صاحب مدرسہ کا نظام چلا رہے ہیں، امتحان کا وقت ہو گیا اور اس میں اتنے زیادہ یہ لگ گئے ہیں کہ ان کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، تو انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا کہ مدرسے کے کام کی وجہ سے مجھے اتنی مہلت نہیں مل پا رہی ہے، فرصت، کہ میں اس میں جو ہے تھوڑا وقت نکال کر قرآن پڑھ لوں، نہیں نکل پا رہی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کیا کیا جائے۔ دیکھیے تھا تو دینی کام، مدرسہ کا کام ہے، امتحان کا زمانہ چل رہا ہے، حضرت نے فرمایا کہ اگر یہی طرح سوچتے رہو اسی طریقے سے تو پھر جب ایگزام ختم ہو جائے گا، امتحان، تو پھر دوسرا کام آن پڑے گا، آپ کو وقت نکالنا ہوگا اس میں سے۔ انسان کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی ایمرجنسی حالت میں ہو، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، کسی بھی حالت میں ہو، بالکل سمجھ جائیے کہ مرنے کی حالت میں، کشمکش میں، آدمی 2 گھنٹہ تاخیر تو کر سکتا ہے کھانے میں، لیکن کھانا کھائے گا۔ رات دن جاگتے جاگتے حالت خراب ہو گئی، لیکن آرام کے لیے 2 گھنٹہ نکال لے گا۔ تو کھانے کے لیے وقت نکل سکتا ہے، آرام کے لیے وقت نکل سکتا ہے، چائے اور پانی کے لیے وقت نکل سکتا ہے انسان کو، تو کیوں نہیں بھائی قرآن کے لیے وقت نکال لیں تھوڑا سا پڑھنے کے لیے؟ اپنا کام جب سمجھے گا تبھی ہوگا۔ کیوں نہیں یہ بیٹھک جو کر رہے ہیں روزانہ عشاء کے بعد بیٹھ رہے ہیں اس کام کے لیے، تو 2-4 آدمی تو روزے بیٹھتے ہیں، اور آدمی نہیں نکال سکتے ہیں وقت، نکال سکتے ہیں 5 منٹ کے لیے، لیکن اسی وقت نکالیں گے جب اپنا کام سمجھیں گے۔ لیکن یہ چیزیں کب ہوں گی؟ جب آدمی کو شوق اور جذبہ ہوگا اس چیز کا کہ بھائی ہمارا دین مٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ ابھی یہ دیکھیے تو ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، ویڈیو آیا تھا سامنے، ایک فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، ایک فقیر، آج کل دیکھتے ہیں نا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے بہت سارے فقیروں کا۔ تو ابھی عصر کے بعد کی بات ہے، عصر سے پہلے کی، چھوٹا سا ویڈیو تھا، تو ایک فقیر جو ہے مانگنے آ گیا، تو ایک آدمی پکڑ لیا اس کو، بھائی مسلمان ہے کہ نہیں ہے، تحقیق کرنے لگا اس سے، 2 تھے، تو مسلمان ہے، فل نام ہے، فلاں کیا ہے، نہیں اپنے آپ کو بولا، تو اس کو بولا کہ بھائی تم کس کے امت میں بتا دو، یہ بتا دو سمجھ جائیں گے مسلمان ہے کس کے امت میں، داڑھی ٹوپی سب لگائے ہوا، تو ایسے کا وہ ہے، سمجھ کے وہ بتا نہیں پا رہا۔ اسی طریقے تو ایک تو بغل والا کہتا بولو نا اپنے ابا کے امت میں ہے، ہاں جی ابا کے امت میں، ابا کے امت میں ہے، 4 مرتبہ بول رہا ہے وہ اس بات کو، وہ سمجھ آئے یہ جو اگلا تشریح کر رہا صحیح کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہاں ابا کے امت میں، لیکن اس کو تو یہ حال ہے قوم کا۔ واقعتاً کہہ رہے ہیں کہ اتنا بتانے کے باوجود بھی اپنے گاؤں میں بھی ایسے آدمی نکل جائیں گے جن کو نہیں معلوم ہے کہ ہم کس کی امت میں ہیں، کس کے بندے ہیں۔ یہ نہیں سمجھیے کہ ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں نکلے گا، گارنٹی کے ساتھ نکل جائیں گے ایسے آدمی۔ جو آدمی جمعہ ہی نہیں پڑھتا ہو، جو آدمی نماز قرآن سے مطلب ہی نہیں رکھتا ہو، 50 آدمی ایسا ہے اس گاؤں میں جو بالکل نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک دم صرف عید کے دن آ رہا ہے، نظروں کے سامنے لوگ جان رہے ہیں ایک ایک آدمی کو۔ تو یہ کیا ہوگا اس سب کا حشر؟ کیا یہ سمجھیں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے بھائی، دین اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا انہیں۔ تو بھائی ایسے آدمی کے محنت کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ایسا آدمی جو بالکل مسجد سے دور ہو گیا، جس کو حدیث قرآن کا پتہ نہیں ہے، نبی اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے آدمی کو مسجد میں لائے اور اس کام سے جوڑے تاکہ اس کو رسول کی رسالت اور اللہ کی توحید کا علم ہو کہ بھائی اسی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے، تو کم سے کم ایمان کا بو باس بھی تو آ جائے، تھوڑا سا تو آ جائے، تو اس کے لیے یہاں آئیں گے، محنت کریں گے، جد و جہد اس کے لیے کریں گے۔ تو کون کرے گا بھائی محنت اور جد و جہد؟ وہ کرے گا جو جانتا ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں اس لیے دور ہے۔ تو بھائی ہم کو کرنا ہوگا یہ محنت، آپ کو کرنی ہوگی جو لگے ہوئے ہیں آدمی۔ اب آدمی نماز پڑھتے ہیں روز آ کر، ہاں محفوظ بھائی روز آ رہے ہیں نماز پڑھنے، جسیم بھائی روز آ رہے ہیں، 2 دن نہیں آئیں گے تو آدمی کو فکر ہوگا بھائی کہاں گئے آدمی، فکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی بھی آدمی لگتا ہے بیمار ہو گئے ہوں گے، کہیں چلے گئے ہوں گے، لیکن جو آدمی ایوے نہیں کرتا ہے صرف جمعہ اس کا کوئی بھی فکر لیتا ہے؟ نہیں لیتا ہے۔ وہ بیمار ہو گیا، وہ مر گیا، وہ کیا ہو گیا، کوئی دور سے خبر آیا تب کان میں آواز آتا ہے، لیکن مسجد میں جو آ رہے ہیں اس کے بارے میں دوسرے نمازی نو چاہ کے بھی فکر لیتے بھائی یہ اس نماز میں نہیں تھے، کہیں چلے گئے ہوں گے۔ تو 1 دن انتظار، 2 دن انتظار، 3 دن برداشت نہیں ہوا تو پوچھ ہی لے گا کسی نے کسی سے، نظر نہیں آ رہا نہیں ہے کہا ہے کہ نہیں؟ تو جب آدمی آتا ہے جاتا ہے تو مانوس ہو جاتا ہے دوسرے سے، پھر اس کی فکر لینے لگتا ہے،
تو ہم جیسے نماز میں بھی دیکھتے ہیں، تعلیم میں بھی دیکھتے ہیں، ابھی 2-4 بچہ آتا ہے بیٹھتا ہے، ابھی نہیں ہے تو اس کے پھر بھائی کہاں ہے وہ لڑکا، جبکہ اس کے علاوہ 50 لڑکا باہر ہے، لیکن بالکل بھی فکر نہیں ہے. اس لیے اپنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو بار بار مثال دیتے ہیں بھائی، 2 آدمی اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک اپنا بیٹا ایک پڑوسی کا بیٹا، تو آدمی اپنے بیٹے کو پہلے علاج کرائے گا، اس کو پہلے اٹھائے گا، اس کو بچائے گا، نہ کہ پڑوسی کو. کوئی نہیں ایسا کرے گا. تو اس لیے بھائی مسلمان کو تو پہلے دعوت دے دیں، اپنے پڑوسی کو، اپنے گھر والے کو. وہ اگر نماز پڑھنے آ گیا، ہمارے اولاد، ہمارے رشتہ دار، تو پھر ہم دوسروں کو دیکھ لیں گے. کہا کہ بہت سارے آدمی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول کے دور میں تو کافروں کو دعوت دی جاتی تھی، مسلمانوں کو تھوڑی. تو مسلمان ایسے تھوڑی تھے آج کے وقت کے کہ نہ نماز کے، نہ قرآن کے، نہ مسجد کے، نہ مدرسے کے، کہیں کے نہیں ہے. بھائی آپ دنیا کا ہر کام کیجئے، وقت ہو جائے نماز پڑھنا ہے. تھوڑا سا دعوت دے دینی ہے. دعوت کا کام کیا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی کو نماز کے لیے کہہ دینا ہے. تو اس کے لیے دیکھیے ہر ہفتہ بات ہوتی رہتی ہے. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے اس چیز کی کہ بھائی کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ آدمی جڑ جائیں، اس کام سے لگ جائیں. اور جماعت بھی بنانے کے لیے 2 جماعت کا کہہ کے آیا گیا ہے وہاں جوڑوں کہ بھائی 2 جماعت نکلے گی سدھولی سے. ایک کو جماعت نہیں بن رہا، 15 دن ہونے والا ہے. کیسے کام ہوگا بتائیے تھا؟ اتوار کو نکلے گی، اسی اتوار کو. ہاں تو دیکھیے سب تیار رہیے. اور گاڑی کا انتظام کا فکر نہیں کیجیے، انیس بھائی، جسیم بھائی کریں گے جتنی گاڑی ہوگی انشاءاللہ. ہاں تمام بچے کو تیار رکھیے، تمام بچے کے لیے یہاں انتظام ہو جائے گا. اور وہ کہاں جانا ہے؟ پہاڑ پور رچکا جانا ہے اتوار کے دن کا ہے، اثر سے اشراق انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھائی کوشش کیجیے. ہم تو کہتے ہیں کہ جتنے بچے ہیں 15 سال سے اوپر سب کو لے جائیے، چاہے 50 پور جائے. اور اگر کوئی رہے تو اس کو زبردستی لے جایا جائے. سمجھ گئے؟ اس کے لیے اگر کوشش نہیں کیا جائے گا تو نہیں ہوگا یہ کام. یہاں بھی بیٹھ کے کچھ نہیں کرتا آدمی، بیٹھا رہتا ہے یہ دکان پہ، وہ دکان پہ، وہ دکان پہ، ویسے ہی رہتا ہے آدمی. اگر اٹھ کے چلا جائے. نظرہ محمدہ میں جو 4 مہینہ کے لیے اپنا 4 مہینہ لگا ہو یا لگانا چاہتا، 4 مہینے لگا ہے وہ بھی جائے گا، جو لگانا چاہتا ہے وہ بھی جائے گا. علماء اکرام کے لیے کوئی چارج نہیں. علماء جائیں گے، امام ہو جائیں گے، حافظ صاحب ہو جائیں گے، مولانا ہوں گے جائیں گے. ان کے لیے کوئی چارج نہیں. وقت لگا دیں نہ لگا، لیکن وہ جائیں گے. لیکن ہمارے جیسے آدمی کے لیے 4 مہینہ لگا ہو یا 4 مہینہ لگانا چاہیے. اب بچے جائیں گے تو بچے گارجین بھی تو ساتھ میں رہیں گے. نہیں وہاں والے میں ہاں ہے نا. ہاں تو اس کے لیے بوا محنت کرنا ہے، سب ساتھی کو تیار کرنا اپنے عمر کے کہ بھائی چلنا ہے. ارے جائیں گے 1 گھنٹہ کیا ہے؟ آخر جلسہ کرتا آدمی لاکھوں لاکھ خرچ کر کے. اب مولانا صاحب آگے کیا کر لیتے ہیں؟ اس میں 2-4 تو بیانے تو کرتے ہیں، اور اسی کو سننے کے لیے کتنا خرچہ کرتا نہیں بیٹھتا ہے. وہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی دعوت اور تبلیغ کے لائن سے بات ہوگی کہ بھائی نماز کیسے پڑھنا ہے. دوسری قربانی بتائی جائے گی کہ ہمارے اکابر نے کیسے دیا ہے، اور پھر اس کے جوڑا جائے گا کہ بچے کسی طریقے سے دین سے جڑ جائیں. نہیں تو واقعتاً کہہ رہے ہیں کہ آج کے نوجوان جو ہے جتنا غلط راستے پہ چلا گیا. پہلے تعلیم نہیں تھی لوگوں کے اندر، گاؤں محلے میں بڑے بڑے لوگ ہو گئے، 50 سال 60 سال عمر ہو گئی، لیکن تعلیم نہ ہونے کے باوجود ادب اتنا زیادہ تھا کہ عالم کی اور بڑوں کی ادب اس کے اندر تھی، تمیز تھا. اور جب تعلیم آ جا گئی بچوں کے اندر تو ادب اور تمیز سب بھول گیا. نماز وغیرہ کی پابندی تھی. آج پڑھتے تو نماز ہیں، لیکن پہلے کم نمازی تھے، لیکن جو بھی تھے مخلص تھے. آج نماز پڑھنے بھی آ رہے ہیں تو اندر سے مخلص نہیں ہے، دل دنیا میں ہی اٹکا ہوا ہے کہ نہیں؟ امام صاحب ہو، مقتدی صاحب ہو، جماعتی ہو، امیری ہو، غریبی ہو، سب اسی میں ملوث ہے. تو اس لیے جو ہے نا بھائی، جب جڑتا رہے گا نا آدمی تو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ فائدہ ہوگا اس کا، کیا نہیں؟ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.